آج یوٹیوب چینلوں پر میری قوم کے لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسکالر بول رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اتنا درد ہے تمہیں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تم ہو اس کے ذمہ دار، ہم سب اس کے ذمہ دار۔ کیوں؟ ہم نے ظالم معاشرہ ترتیب دیا۔ بیٹیاں کیوں بھاگتی ہیں؟ انہیں شوق لگا ہے۔ 99% بچیاں مجبوری میں یہ فیصلہ کرتی ہیں جب وہ دیکھتی ہے نا کہ ظالم معاشرے میں دامادوں کو خریدا جاتا ہے۔ بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن رشتہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کار مل سکے، جہاں بائک مل سکے۔ تم اپنے دل کے خیالات سب سے چھپا سکتے ہو، رب سے بھی چھپا لو۔ اپنی اولاد کو تم نے بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ بیٹے کو جوان اس لیے کیا تھا کہ کسی بیٹی والے کی چوکھٹ میں 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ میں فروخت کر دوں گا۔ ایک غریب باپ کھیتوں میں کام کر کے، آٹو رکشہ چلا کر، ٹھیلا بھیج کر کے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جب اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کرتا ہے تو اس کی بیٹی ایک ایک سیکنڈ اپنے باپ کی محنتوں کو دیکھ کر سسکتی ہے۔ اور شادیاں تو تمہارے یہاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب شادیاں تو غریبوں کے بس کا روگ نہیں رہا۔ اسی لیے بیٹیاں کبھی کبھی 30 اور کبھی کبھی 35 سال تک کے گھروں میں پڑی رہتی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، کیا تم نبی کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے کہ چند جوان اٹھے اور قوم کو پیغام دے کہ میں ایسی شادی کروں گا جس میں کوئی جائز نہیں ہوگا، صرف لڑکی اکیلے آئے گی۔ یاد رکھنا، بھیک پہ اگر 5 لاکھ مانگ لو گے کب تک استعمال کرو گے؟ اگر کسی غریب کو آپ نے بغیر جہیز کے اپنے گھر میں بیاہ کر کے لایا، اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ اتنا نوازے گا کہ دینے والے بن جاؤ گے۔ بندہ دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس شان سے دیتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی جان لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی آبرو لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی عزت لے گا۔ ہاں ہاں، مجھے عادت ہے کچھ کڑوی کہنے کی، کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں ہے۔ تقریر کا نذرانہ طے کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ راتیں نچنیوں کی طے ہوتی ہے، خطبہ اور مصلحین کی طے نہیں ہوتی۔ بکے ہوئے جملے کبھی سماج میں انقلاب پیدا نہیں کرتے، اس لیے دل کا درد کہنے لگا ہوں، کچھ نہیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں تو جلسوں میں ایک ایک خطیب کو 10 ہار ڈالنے کا بھی مخالف ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو کافروں سے، اس قوم کے خطیب کو یہ کیا زیبا دیتا ہے کہ وہ آدھے سیکنڈ کے لیے 10 ہار پہنے 500 روپے کا؟ پہنانے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا اور پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم نے تو اصل دین کو بھلا دیا۔ سوچو، جب نبی کی کوئی امت کی بیٹی کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوگی مجبوری کی وجہ سے، تو رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان بیٹی سگنل پر برقع پہن کے بھیک مانگتی ہوگی تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کتنا ظالم معاشرہ ترتیب دیا۔ ہم صرف اوپر کے دیندار بنے، اندر کیا ہے؟ کیا ہے اندر؟ اگر اندر واقعی درد ہے، کیوں سماج کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے سماج سے وہ مشرکانہ رسومات کو
کہ بیٹی کے باپ سے ہم کبھی مطالبہ نہیں کریں گے. کوئی جا کر خود سے کہے گا سمدھی صاحب کچھ مت دینا, اپنی بیٹی دے دیا, بہت بڑا احسان ہے. جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, تمہاری نسلیں آباد رہے گی. لیکن تم پیسوں کے غلام بن گئے, تم نفس کے غلام بن گئے. زبان کا قوم سے درد کا اظہار کرتے ہو, دل خالی ہے درد سے. کیا یہ منافقت ہے کہ زبان کچھ کہے دل میں کچھ ہو, اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. کیوں نہیں اٹھتے, کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظالم معاشرے کے خلاف؟ کیوں یہ احتجاج نہیں کرتے کہ جس شادی کے اندر جیز مانگا گیا ہو ہم سب بائیکاٹ کریں گے اور اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے؟ کون مانگے گا؟ آپ کو نہیں پتا ہے, دنیا کا سروے کر لو, پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہیں. ہندوستان مسلمان کیوں آیا تھا؟ اٹھاؤ اپنی تاریخ پڑھو, پہلی بار مسلمان ہندوستان کیوں آیا تھا؟ مسجد بنانے نہیں آیا تھا, مدرسے بنانے نہیں آیا تھا. مسلمانوں کو پتا چلا تھا کہ ایک کافر راجا کے نکاح میں اس کی سگی بہن اس نے لے رکھی ہے, تو اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمان آئے تھے, یہ کہتے ہوئے بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. مسلمان ایک بیٹی کی آبرو بچانے آئے تھے. پھر یہ اور بات ہے, ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے, مسجدیں بنتی گئی, مدرسے بنتے گئے. ہم تو بیٹی بچانے کے لیے آئے تھے اور آج اپنی بیٹیاں بھاگ رہی. ذمہ دار ہم ہیں. کیوں؟ ایک طرف تو وہ مانگا جا رہا ہے بیٹیوں کے بدلے میں پیسے, اور دوسری طرف جو مالدار ہے وہ اپنی بیٹی کی منگنی پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لاکھوں روپے میں سے کچھ بچا کر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہم کر دیں, کسی یتیم کی ہم شادی کر دیں, کسی کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے 1-1 لاکھ روپے کی قبروں پہ چادر تو چڑھائی, کاش ہم وہ 1 لاکھ کی بجائے 100 روپے کی 200 کی چادر چڑھا کے بقیہ رقم کسی غریب کی شادی میں خرچ کرتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ اہل سنت کے پاس دولت نہیں ہے. سنیوں میں جتنی دولت ہے اور سنی جتنا خرچ کرنا جانتا ہے دین کے نام پہ, کسی میں اتنا جذبہ نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم اپنی دولت کو جہاں خرچ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچ نہیں کرتے. ایک رات اگر کوئی آ کر کے بلبل چہکے گی نا, 50,000 نذرانہ بھی دو گے اور اس پہ اڑاؤ گے بھی. مسجد کا امام مہینے بھر نماز پڑھائے گا, تنخواہ نہیں بڑھاؤ. جس نے مہینے بھر تمہاری خدمت کرنی ہے, تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان بھی دینی ہے, مر جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھانا, تمہارے بچوں کو علی با سے لے کر قرآن کی تعلیم بھی. پھر وہ امام برا کے برا ہے. کیا کبھی اس کو بھی اپنے گھر بلا کر کے آپ نے عزت کے ساتھ کچھ کھانا کھلایا؟ سارے نخرے آپ نے بلبلوں کے, اور پتہ نہیں خطیب الہند اور کیا کیا. ہم جیسوں کو بھی لوگ علامہ کہتے تو شرم آتی ہے, ہمیں بھی شرم آتی ہے. اس لیے کہ ہماری جماعت میں جب کبھی علامہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد علامہ ارشد القادری مراد لیے جاتے تھے. آج تو ہر بندہ مفکر اسلام ہے, ہر خطیب خطیب الہند ہے, ہر پیر شیخ المشائخ ہے. کیا مذاق ہے, کیا دین تھا, کیا سنیت تھی, اور کیا ہم نے بنا رکھا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اس سے پڑھا لکھا طبقہ ہر دن ہم سے بدگمان ہو, ہر دن ہم سے بدزن ہو رہا ہے. ہمارے مجمع میں سنجیدہ لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم منبر پر القابات پر القابات. کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی ناظم نے کہہ دیا تھا کہ ایک زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھ لو. رو پڑے اور کہنے لگے قیامت میں جب میرے گناہ کے سبب مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا تو اللہ سے بس اتنا کہوں گا کہ لوگ جو گمان کرتے تھے اس گمان کے صدقے مجھے بخش دیا جائے. ہمارے بزرگوں کی عاجزی ہے. لیکن ہمارے ناظم اجتماع ناظم اجلاس کی بھی مجبوری ہے. اگر القابات نہ لے تو مقرر کی تیوری چڑھ جاتی ہے, ناکھاں کی طبیعت بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں یار حضور کی غلامی سے بڑھ کر ہمارے پاس لقب کیا ہے؟
اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہو تو بتاؤ، حضور کی غلامی کی نسبت سے بڑا مرتبہ بھی ہو تو کوئی بتاؤ۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تو کہا ہے تجھ سے در، در سے سد، اور سد سے ہے مجھے نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ نہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے ہماری اصلاح کی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شادیاں سستی کرو، لیکن اس سے پہلے جلسے بھی سستے کرو۔ شادیوں کی فضول خرچیوں میں ہم نے بہت تقریریں کی، شادیوں پہ فضول خرچی پابندی لگا، ذرا جلسوں کی بھی فضول خرچی پابندی لگا، جلسوں میں بھی ذرا پیسے کنٹرول میں خرچ کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ 1 روپیہ لگتا ہے تو 5 کیوں خرچ کرتے؟ جلسے والوں تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سب سے پوچھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے برابر نیکی کی بھی اللہ دکھا دے گا۔ بات دور نکل گئی، آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ بیٹیاں نہ بھاگتی اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں رشتے دیتے۔ سب مالدار مت ڈھونڈو، کوئی غریب بھی تو لاؤ، کوئی غریب بھی لاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر غریب لاؤ گے نا حضور کی خوشی کے لیے، اس غریب کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی۔ دینے والے دل کی دعا نا، دل کی دعا بہت قیمتی ہوگی۔ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانا، دعا کر دو، دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ایسا کام کرو کہ دل سے نکلے، دل سے نکلے، یہ دعا لینا رہے۔ اور یاد رکھنا، بیوی غریب جب اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی، اس کے احسان تلے دب کر، اس کا انداز ہی کچھ ہوگا، اس کا انداز ہی